گاڈ بلیس یو. خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی خدمت میں خدا کا خادم پروفیسر عظیم آپ سب کے لیے اسلام پیش کرتا ہوں اور خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس آن لائن ٹیچنگ میں آپ کاوننٹس کو سیکھ رہے ہیں اور ببلیکل تھیولوجی کے اندر ہم خداوند یسوع مسیح کس طرح عہود کے اندر موجود ہے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ ضرور ان سے برکت پا رہے ہیں اور ضرور اپنی روحانی ترقی میں بڑھ رہے ہیں، اور آپ کے وسیلے سے چرچ ضرور برکت پائے گا اور بہت سارے اس کلام سے فائدہ حاصل کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ میرا جو 5واں لیکچر تھا وہ موسیٰ کے ساتھ باندھے گئے عہد پر مبنی تھا، اور میں نے اس عہد کے اندر آپ کو ایک انٹروڈکشن بتایا تھا کہ موسوی لا جو ہے یا موسیٰ کے ساتھ باندھا گیا عہد جو ہے، اس کا ایسنس کیا ہے، اس کے پیچھے کیا تھیولوجی ہے اور اس کے پیچھے خدا کا کیا پلانس شامل ہے. اور کئی باتیں ہم نے سیکھی. اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں سنا تو مہربانی سے ضرور اس کو سنیں تاکہ آپ کنیکٹ ہو جائیں ہمارے آج کے 6 لیکچر کے ساتھ. دس از مائی 6th لیکچر آن covenant theology, on biblical theology, جس کو ہم covenant theology بھی کہتے ہیں اور biblical theology بھی کہتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ بائبلی الہیات وہ الہیات ہے جس میں ہم یسوع مسیح کی ذات کو پرانے عہد نامہ میں عہود کے اندر اسپیشلی اور سیکریفائسز کے اندر اور قربانیوں کے اندر اور عیدوں کے اندر ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح مسیح پوشیدہ رہا، ان میں پوشیدہ رہا. اور ہم اس کو ہم پر یہ بھید نئے عہد نامہ میں کھل جاتا ہے. اوکے. اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بیسیکلی جو شریعت 3 قسم کی شریعت، ریچول لا، سول لا، مورل لا. رسوماتی شریعت، سماجی شریعت، اخلاقی شریعت. جس میں سے سماجی شریعت اور رسوماتی شریعت تو خیر نئے عہد نامہ میں ٹوٹلی ممنوع قرار دے دی گئی. اس کو وہ جو تمام رسومات یسوع مسیح میں پوری ہو گئیں، اس لیے رسولوں نے کسی بھی ریچولز کو ماں سوائے 2 آرڈیننس کو جو یسوع نے براہ راست دیے، یعنی بپتسمہ اور پاک شراکت کے علاوہ باقی جتنے بھی یہودیوں کے یہودیوں کے ریچولز تھے یا رسوماتی ان کی تھیوریز تھی جو مشنا میں یا تالمود میں درج ہے، نیور امپلیمنٹ ان دا چرچ. یہاں تک کہ ختنہ بھی آپ کو ہم نے سیکھا تھا کہ ہائیلی کرٹیسائز ہوا چرچ کے اندر. رسولوں نے اس پر بہت گفتگو کی کہ ضرورت نہیں ہے غیر قوموں کو خطرہ کرانے کی، کیونکہ بپتسمے میں داخل ہو جانے کا ہی مطلب وہی ہے کہ نو دے آر بورن اگین کرسچنز اور دے آر دا ممبر آف کرائسٹ فیملی. تو لیکن جو اخلاقی شریعت ہے، جو مورل شریعت ہے، وہ ایز اٹ از ہے. اٹ از امپلیمنٹڈ ان دا نیو ٹیسٹمنٹ. سیڈ پارٹ ہے کہ ہم کبھی سنڈے سکولز میں 10 حکموں کو سیکھتے تھے، ان پہ بات چیت کرتے تھے، لیکن چرچز کے اندر باقاعدہ یہ سیریز نہیں چلائی جاتی، باقاعدہ یہ ٹیچنگ نہیں ہوتی. اور جس کی وجہ کیا ہوئی ہے کہ چرچ کے اندر جو مسیح کی دلہن اور مسیح کی کلیسیا اور اس کی کنگڈم ریپریزنٹیشن ہے، اس کی بادشاہت کی نمائندگی کر رہی ہے کلیسیا، اس کے اندر اخلاقی جو گناہ ہیں وہ بے بہا بڑے ہیں. آپ ایگری کریں گے. اور نقصان ہوا ہے چرچ کا، ایمانداروں کی زندگیوں، اور اس کے ساتھ ساتھ رانگ ٹیچنگ آ گئی ہے.
غلط تعلیم آ گئی ہے، اور اس غلط تعلیم کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہوئے، پرابلمس پیدا ہوئے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اس کو کاوننٹ کے اندر رہتے ہوئے، اس کا مطلب ہے یہ جو مورل لا ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ کاوننٹ کا حصہ ہے۔ تو جب کاوننٹ کا حصہ ہے تو پھر ہم پر فرض ہے، ہمیں یہ کرنا ہے۔ اگر کریں گے تو زندگی پائیں گے، اگر نکل جائیں گے تو لعنت پائیں گے، یعنی کٹ آف ہو جائیں گے۔ ہم خدا کے ساتھ اپنے اس ریلیشن کو کٹ آف کر جائیں گے۔ 10 حکم ہیں۔ پہلے 4 حکم جو فرسٹ 4 کمانڈمنٹ ہیں، خدا کی سوورینٹی اور اس کی محبت کو پیش کرتے ہیں، ذہن میں رکھیں۔ فرسٹ 4 خدا کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ ہے، جس کا ذکر عام طور پر خروج 20 باب میں 10 کمانڈمنٹس پہلی آیت سے۔ سو خروج 20 باب نکال لیں، اپنی بائبل کھولیں، نوٹ کاپی پاس رکھیں، بار بار بھی آپ سن سکتے ہیں اس لیکچر کو، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ کیا حوالہ جات ہم بول رہے ہیں۔ سو پہلے 4 حکم خدا کے قادر مطلق ہونے کے بارے میں، خدا کی محبت کے بارے میں ہے، اس کی سوورینٹی، اس کی سوورن ہونے کے بارے میں ہے۔ نمبر 1، اگر آپ بھی اس کو نکال لیں اور ہم خروج اور اس کا 20 باب اور اس کی پہلی آیت، ان کو یاد دلاتا ہے، اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں، خداوند تیرا خدا تو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا۔ دیکھ رہے، ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا، میں ہوں۔ اور میرا ایمان آپ کو یاد آ رہا ہے کہ یہ جملہ کس نے اور کسی اور نے بھی بولا تھا، یاد ہے کس نے بولا تھا؟ یسوع مسیح نے، میں ہوں، I am so I am۔ موسیٰ کو نام بتایا تھا خدا نے، میں ہوں۔ پریز گاڈ۔ اب پہلے 4 حکم اخلاقی شریعت میں موسوی یا موسیٰ کے ساتھ باندھے گئے عہد کی اندر فرض قرار دیے گئے کہ یہ کرنے ہیں، جو اس سے نکلے گا ہلاک ہو جائے گا۔ پہلا، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ Do not worship any God except me. Any God except me. Any God. Do not worship. اور آپ دیکھیں، لوگوں کی زندگیوں میں ایسے کون سے دیوتا ہیں جو مورلی طور پر خدا کی جگہ اختیار کرنے کی کوشش کر گئے، اور اپنے طور پر وہ اخلاقی طور پر آ رہے ہیں کہ ہم اخلاقیات ہیں، وی آر دا ایتھکس۔ فار ایگزامپل، مے بی یور موبائل از یور گاڈ۔ آپ 3 گھنٹے بائبل نہیں پڑھتے لیکن 3 گھنٹے موبائل کو دیتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جو ہماری زندگی میں خدا سے زیادہ عزت رکھتی ہے، خدا سے زیادہ پریورٹی رکھتی ہے، خدا ہے۔ مینی ورشپ منی از گاڈ۔ دولت، پیسہ خدا ہے۔ وہ اس خدا کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اس خدا کو خوش کرنے کے لیے غلط پیپر فل کرتے ہیں، پرچیاں غلط بناتے ہیں، اس خدا کو خوش کرنے کے لیے وہ چوری ڈاکے ڈالتے ہیں، ملک تباہ کر دیے ہیں
اس خدا کو خوش کرنے کے لیے. منی بیکم گاڈ, کیونکہ یہ یہوہ خدا کی فطرت نہیں ہے, یہ اس کی نیچر نہیں ہے. میمون از اندر گاڈ, لکشمی از اندر گاڈ. لوگوں کی زندگی میں خدا. سیکس بیکم گاڈ, کئیوں کی زندگیوں میں سیکس خدا ہے. دے ورشپ سیکس, شہوت پرستی یعنی شہوت کی پرستش. تھنک اباؤٹ اٹ. کیونکہ جب ہم ورشپ, سرنڈر, عبادت, تابعداری, حمد و ثنا, لونگ خدا سے زیادہ کسی اور کی کرتے ہیں تو ہم براہ راست پہلے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. Now do not worship any God except me. He is a jealous God. He loves you. The Holy Spirit loves you. He feels jealous if you deny and dishonor the Holy Spirit. If you dishonor Jesus Christ, He feels. کسی دوسرے خدا کی عبادت نہ کرنا. اور سیم نئے عہد نامے میں بھی ہے. ایسے تھوڑا بائبل میں حزقیل کی کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا 36 باب غالباً, میں تمہارے باطن میں نئی روح ڈالوں گا, تمہارا سنگین دل نکال لوں گا, تمہیں گوشتین دل دوں گا, اور میں اپنے آئین تیرے دل کی تختیوں پر, آئین دیٹ از لا, دل کی تختیوں پر یعنی یور برین, یور کانشیس, یور فیلنگس, یور ایموشنس, اس میں لکھوں گا اور تجھ سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا. بہت سے لوگ آج لعنت کے نیچے ہیں کیونکہ ان کا خدا یہوہ خدا نہیں ہے, ان کا خدا ہمارا خداوند یسوع مسیح نہیں ہے, وہ روح القدس سے مامور نہیں ہے. they don't love God, اور اس قرض کے نیچے. پہلا حکم کیا ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. نمبر 2, تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. Do not make idol that look like anything in the sky or on the earth or in the ocean under the earth. تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا, نہ کسی کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں. Don't make image and worship image as God. آج دیکھیں دنیا کتنے بت پرستی ہو رہی ہے. آئیڈلز بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں, آئیڈل بنائے ہوئے. قبر پرستی ہے, شخصیت پرستی ہے. ہمارے جیسے ملک میں تو آپ ایڈمٹ کریں گے شخصیت پرستی ہے. لوگ شخصیات کی پرستش کرتے ہیں اور لوگ کرواتے ہیں. امیر غریب سے توقع کرتا ہے کہ میری پرستش کرے, مجھے خداوند مانے, اور لوگ کہتے ہیں جی تسی تو ساڈے لیے خدا ہی جے, ساڈے لیے تو تسی خدا جے. لوگ مشورے دیتے ہیں کہ یار خدا کو چھوڑ, اس بندے کی کو دبا شبا, اس کے آگے پیچھے پھر, یہ سارا کچھ اسی کے پاس ہی ہے. اور لوگ خدا کو چھوڑ کے شخصیت پرستی کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس کو آئیڈل بنا لیتے ہیں, اس کو بت بنا لیتے ہیں. لوگ انسانوں کو بت بنا لیتے ہیں. اور حکم ہے کہ تو نے کوئی ایسی مورت نہیں بنانی, کسی کو سجدہ نہیں کرنا, نہ آسمان پر نہ ایسی صورت بنا, نہ آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں. Do not make idol. Otherwise, because it is a covenant, you will face the curses. The curse come upon you. مورل لا ہے, خدا شریعت دے رہا ہے, بنی اسرائیل قوم کو مل رہی ہے. اس کی ایکسپلینیشنز آگے درج ہے, خروج کی کتاب ہے, بار کی کتاب آگے پڑھیں تو اس کی آپ کو ایکسپلینیشن ملنا شروع ہو جائے گی. آپ یہ
خروج، احبار، گنتی، استثناء، آپ ان کو پڑھ کے دیکھیں. آپ 5 کتابیں پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح ان قوانین کو خدا امپلیمنٹ کرواتا ہے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ کس طرح بنی اسرائیل سزا پاتے ہیں. ضروری ہے کہ ہم اس کو سنجیدہ لیں. تیسرا حکم، دوسرا بھی میں نے کہا خدا کی ذات کے ساتھ، خدا اپنے بارے میں بات کر رہا ہے. پہلے 4 حکم خدا کے اپنی ذات کے بارے میں، اپنی شخصیت کے بارے میں. تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں. غیور خدا. اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں. کیا ٹیچنگ ہے. ڈو ناٹ bow down and worship idols. I am the Lord your God. تو سجدہ نہیں کرنا، ان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا ہوں. میں خداوند تیرا خدا ہوں. میں خداوند تیرا خدا ہوں. I am the Elohim Yahweh. I demand your love. مجھے تیری محبت چاہیے. I want love. If you reject me, I will punish your families for 3 to 4 generations. Serious matter. If you reject me, حزیہ نبی کی کتاب میں لکھا، چونکہ تم نے میرے علم کو رد کیا، میری معرفت کو رد کیا، اس لیے میں نے بھی تمہیں رد کیا، اور میں تیرے بچوں کو بھی بھول جاؤں گا. Because you rejected my knowledge. My people destroyed because of the lack of knowledge. Because of the lack of knowledge. They destroyed. ہلاک ہوئے. Oh dears, what a teaching on covenant theology. How God is in this covenant. اور انسان کیونکہ اس کو سمجھ نہیں پایا، he is suffering. اوکے، کسی کو آپ نے سجدہ نہیں کرنا، ورشپ نہیں کرنا، ورنہ میں تیری نسل کو، if you reject me, I will punish your families for 3 or 4 generations. For 3 and 4 generations. تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتے ہیں خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا. خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا. خداوند کا نام بے فائدہ نہیں لینا. Don't misuse the name of God. Don't dishonor the name of God. تو خیال کرو وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے عہد کے خون کو پامال کیا. عہد کے خون کو پامال کیا اور فضل کی روح کو بےعزت کیا. اور فضل کی روح کو بےعزت کیا، وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا. He will be condemned and will be thrown into the hell, the eternal prison made for Satan and demons. ابلیس کے لیے تیار کی گئی. بے فائدہ نہیں لینا. Don't misuse the God's name. It means honor God. Respect God. Don't misuse God. Devalue His name. اس کی ویلیوز کو آپ نے ڈس آن نہیں کرنا. رسپیکٹ، آنر، دل سے
اگر میں خدا ہوں، لاکی نبی کتاب میں لکھا ہے، اگر میں خدا ہوں تو اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ Think about it. If I am God, then where is my respect? Don't devalue his name. روح القدس کے بارے میں بھی آپ کو یاد لکھا ہوا ہے کہ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن جو روح القدس کے خلاف کفر بکے گا معاف نہیں ہو سکتا. No. Why? Because God has a value. He is honorable, reverent. کائنات کا مالک ہے. He is God, creator. کتنی دفعہ ہم خدا کے نام کو بے فائدہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی قسمیں اٹھا لیتے ہیں، ایسے ہی خدا کو بیچ میں لے آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایسے ہی خدا کو ہم بیچ میں لے آتے ہیں اور خدا کے نام کو ڈس آن کر رہے ہوتے ہیں. اور یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا. If you love me and obey my laws, I will be kind to your families for 1,000 generations. یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند خدا تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہوں، کیونکہ خدا نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر جو کچھ اس میں وہ سب بنایا اور 7ویں دن آرام کیا. اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا. سبات، ریسٹ، آرام، مین کمیونیکیشن ود گاڈ، خدا کے ساتھ ریلیشن شپ، عبادت، فیلوشپ، family fellowship, understanding with God, enjoy the life. Glory to God, hallelujah. سبت کا دن پاک ماننا، یہ چاروں حکم خدا کی ذات کے ساتھ ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے، آپ دیکھ کتنے لوگ ہیں جو خداوند کے لیے آنر رکھتے ہیں، رسپیکٹ رکھتے ہیں. سبت آیا ہوا ہے، خدا کا دن ہے، and many people don't have a fellowship with any church. اور وہ عبادت میں شامل نہیں ہوتے. سبت کا دن پاک ماننا اور عبادت کرنا. If you love me and obey my laws, I will be kind to your families. آپ کے خاندانوں پر میری برکت آئے گی. اوکے، نیکسٹ خروج 20 باب میں واپس چلتے ہیں. اوکے، تو اب خدا سوسائٹی کی بات کرنے لگا ہے، اب معاشرے کی بات ہونے لگی ہے، اب معاشرے کی بات ہو رہی ہے. تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا ہے تجھے دیتا ہے دراز ہو. ماں باپ کی عزت کرنا، اور پرٹیکولر اب اس میں بھی بڑی ضروری ہے کہ باپ بھی سمجھے کہ باپ کی کیا ذمہ داریاں، ماں سمجھے ماں کی. بعض دفعہ کلیش ہو جاتا ہے، ماں باپ بن جاتی ہے، باپ ماں بن جاتا ہے، اور لیڈرشپ کلیش ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں کو پتہ ہی نہیں کہ واٹ از مائی جاب ڈسکرپشن. ٹھیک ہے، ہم سارے کام کرتے ہیں، اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ میری جاب ڈسکرپشن کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے، میرے سے خدا کیا توقع کر رہا ہے، میرے سے یسوع مسیح کیا توقع کر رہا ہے، تو دین واٹ وی ول ڈو اٹ. یہ تو میس ہے. The Bible give you the direction. And when the direction fail, the problems occurs. ماں باپ کی عزت کرنا حکم ہے، کیونکہ خدا نے پوائنٹ کیا ہے تاکہ تیری عمر دراز ہو. اگر ماں باپ خداوند میں ہیں، اگر ماں باپ خداوند کو سمجھ رہے ہیں،
تو اولاد میں برکت خود بخود ہی چلی جائے گی. The blessings will transfer into the family. ضروری ہے. بلکہ ایک اسکالر تو یہ بھی لکھتا ہے ڈس آنر اینی گاڈ گیون اتھارٹی سیٹ اوور ہم. ڈس آنر, ڈونٹ ڈس آنر دا اینی اتھارٹی وچ گاڈ ہیز اپوائنٹڈ آن یو. ماں باپ کی عزت کرنا, اور ماں باپ کو بھی حکم ہے کہ وہ بچوں کی عزت کرے اور رسپیکٹ کرے, ان کو دک نہ کرے, ان کو غصہ نہ دلائے, ان کو اریٹیٹ نہ کریں. تو ہر چیز جاب ڈسکرپشن سے جڑی, یہ تو محض حکم ہے. اوکے, ہم ان کی اگر تشریح کی طرف جائیں تو بہت گہری ہے کہ ماں باپ, ماں کیا ہوتی ہے, باپ کیا ہوتا ہے, بچے کیا ہوتے ہیں. اس ڈیپ اسٹڈی ٹو انڈرسٹینڈ دا میننگ. ہمارے چرچ کا فیلئر یہ ہے بعض دفعہ کہ پاسٹر یا لیڈرز اس طریقے سے چرچ کو تیار ہی نہیں کرتے, چرچ کو ٹیچ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کرنا. واٹ از مائی تھیولوجیکل رول ان مائی فیملی, مائی چرچ, مائی کمیونٹی. تو خون نہ کرنا, تو خون نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ خون میں زندگی ہے. زندگی دی کس نے ہے؟ خدا نے. اس کو دینے کا اختیار بھی کس کا ہے؟ خدا کا. اس کو لینے کا اختیار بھی کس کا ہے؟ خدا کا. گو ابلیس گناہ کی وجہ سے حاوی ہو گیا اور وہ اس کی اسپرٹس مار دیتی, اور یہ موت لعنت بن کر دنیا پر آئی ہے. خون نہیں کرنا میری ایتھکس میں منع ہے. ڈونٹ مرڈر, ڈونٹ کل. لوگ زبان سے قتل کر دیتے ہیں, میاں بیوی آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور مرڈر ہو جاتے ہیں. معاشروں میں دہشت گردی دیکھیں, ٹیررزم دیکھیں, محلوں میں دیکھیں, کتنے لوگ ہیں جو مر رہے ہیں, بچے گرائے جا رہے ہیں. ابارشنز دیکھیں کہاں پہنچا ہوا ہے. ایک ایک سیکنڈ میں کتنے کتنے ملینز بچے ابارٹ ہو جاتے ہیں. کس طرح ابلیس خدا کے کلام کے اگینسٹ دنیا میں متحرک ہے. چرچ از دا ریسپانسبل. اے یہودیوں, یو آر دا, لیکن یہودی فیل ہو گئے, ٹوٹلی فیل. تو پھر چرچ پر ذمہ داری آ گئی کہ وہ پرپس جو یہودی شاید پورا نہیں کر سکے, کلیسیا پورا کرے, چرچ پورا کرے, میں اور آپ پورا کریں. کیونکہ ہمیں خدا نے اپنے بیٹے کی بادشاہت کے لیے بھیجا ہوا ہے. ہم اس کے اسپوکس مین ہیں, ایمپلیفائر, ہم اس کی آواز کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. خون نہ کرنا. اگر خون ہی کرنا ہے, کسی کو مارنا ہی ہے, تو یہ اختیار حکومت کے پاس ہے, یہ اختیار فوج کے پاس ہے, یہ اختیار پولیس کے پاس ہے, یہ اختیار گورنمنٹس کے پاس ہے. خدا نے قانون دیے کہ کس طریقے سے سزائیں دی جائیں گی. Then it become valid. لیکن آمرانہ رویہ یا انارکی یا خود قانون بن جانا غلط ہے. That's wrong. خون نہیں کرنا. معاشرہ ہے, خدا معاشرہ بنا رہا ہے. چرچ بیسیکلی دنیا کے اندر ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے جو خداوند یسوع مسیح کے جلال کو ریفلیکٹ کرے. چرچ مسیح کی معموری ہے, اس کی آرگن ہے, اس کی باڈی ہے, تاکہ جو ابلیس کے ہاتھوں ستائے گئے ہیں وہ بچیں, وہ نجات پائیں. زنا نہ کرنا, زنا نہ کرنا, شادی, زنا نہ کرنا, شادی, وفادار رہنا, یعنی خاندان عہد کا حصہ ہے. شہوت پرستی سے بچنا ہے, نہ جنسی گندگی سے بچنا ہے, بستر بے داغ رہے خداوند نے کہا, کیونکہ خدا حرام کاروں اور زنا کاروں کی
عدالت کرے گا. خدا حرام کاروں اور زنا کاروں کی عدالت کرے گا. گلوری ٹو گاڈ. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کیا ٹیچنگ ہے 10 کمانڈمنٹس آف دا مورل لا. لیکن آج دیکھیں آپ کو یہ لا، یہ قانون خدا کی ٹوٹتے نظر آئیں گے. تو چوری نہ کرنا، چوری نہ کرنا تاکہ معاشرہ بہتر رہے. ڈونٹ اسٹیل، ڈونٹ ڈسیو، ڈسیپشن، دھوکہ. تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا. معاشرہ، کسی کے خلاف غیبت نہ کرنا، کسی کی کردار کشی نہ کرنا. ایسا معاشرہ، ایسی کمیونٹی جس کے اندر یہوہ خدا جلال پا رہا ہو، ایسی کلیسیا جس کے اندر یسوع مسیح ہو اور اس کی خوبیاں ظاہر کر رہی ہو. چرچ ریپرزینٹ ہیز گلوری. دس از دا کووننٹ بلیسنگس. آیت سے نکل کے نہیں ہو سکتا. آیت سے نکل کے ہم ہلاک ہو جائیں گے. تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، بغانے کا لالچ نہیں کرنا. تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، زناکاری یا حرام کاری. نہ اس کے غلام اور نہ اس کی لونڈی، اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ نہ کرنا. کیا انیگوریشن ہے خدا کے کلام کی. اور متی کی انجیل 5 باب اور 17 میں کیا کہا یہ سنیں. یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا. منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا. بڑی رانگ تھیولوجی ہے چرچ کے اندر بعض دفعہ آ جاتی کہ جی شریعت تو ختم ہو گئی ہے. آپ کو کس نے کہا کہ اخلاقی شریعت ختم ہو گئی ہے؟ یہ کہیں کہ ہمارے اندر نہیں آئی، ہمیں طاقت نہیں ہمارے اندر، ہمارے اندر نئی پیدائش کا مکاشفہ نہیں کھلا، ہمیں پاک روح کی معموری کا تجربہ نہیں ہے، ہمیں پاک زندگی کا ایکسپیرینس نہیں ہے، ہماری زندگی فیلئر ہے. ہم تو ہر روز بیسیوں گناہ کرتے ہیں. ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے کہ یو آر سنر، یو آر سنر، یو آر سنر. 2 کرنتھیوں 3 باب اور 6 سے 18 میں کہ میں اپنے آئین تمہارے دل کی تختیوں پر لکھوں گا. اپنے آئین تمہارے دل کی تختیوں پر لکھوں گا. روح القدس یہ شریعت ہمارے دلوں پر نقش کرتا ہے میرے عزیزوں. اور یہ covenant blessing ہے. This is all covenant blessings. This is all marvelous covenant blessings جو روح القدس ہماری زندگیوں میں رکھتا ہے. ایسا تھوڑا لکھا ہے عبرانیوں 7 باب 22 کے اندر لکھا ہے یسوع مسیح ایک بہتر عہد کا ضامن ہے. ایک بہتر عہد کا ضامن ہے. اور پہلا پطرس 1 باب 18 سے 19 ہماری خلاصی یسوع کے خون سے ہوئی ہے. ہماری جو خلاصی ہے وہ یسوع مسیح کے خون سے ہوئی. آپ 10 کمانڈمنٹس پر پورا ہی نہیں اتر سکتے جب تک یسوع مسیح آپ کی زندگی میں نہیں ہے. اس کا مکاشفہ نہیں، اس کا بھید آپ کی زندگی میں نہیں کھولا، مسٹری نہیں کھلی، روح القدس کی مسٹری نہیں کھلی آپ کی زندگی میں. یو کی ناٹ اوبے ہز کمانڈس. آپ کے اندر یہ مکاشفہ نہیں کھل، یہ تسلی نہیں آ پائے گی کہ میں اس کی خاص ملکیت ہوں، میں اس کی خاص ملکیت ہوں. I am an elected person. میں شاہی کائنوں کا فرقہ ہوں. میں کنگ پریسٹ. خداوند ہمیں نئی زندگی کی برکات دینا چاہتا ہے میرے عزیز. جب سارے 10 حکم پڑھے گئے، اگر ہم خروج 24 باب 3 آیت، اور موسیٰ نے لوگوں کے پاس جا کر خداوند کی سب باتیں اور احکام ان کو بتا دیے.
جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر جواب دیا, جتنی باتیں خداوند نے فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانیں گے. اور موسیٰ نے سوختنی قربانی کے وسیلے سے اس پر مہر کی. سب نے کام کریں گے. تب موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا, دیکھو یہ اس عہد کا خون ہے جو خداوند نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے. لک ایٹ ورس 8, خروج 24, خروج کی کتاب 24 باب اور اس کی 8. تب موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا, یہ اس عہد کا خون ہے جو خداوند نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے. کاوننٹ. اگر ہم شریعت سے نکل جائیں گے ہم گناہگار ٹھہریں گے. And we are under the penalty of death and curse. خداوند یسوع مسیح کا زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر زندگی نہیں ہے. اس کے بغیر ہم ادھورے ہیں. This is covenant. This is relationship. میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور جانتی ہیں اور میرے پیچھے آتی ہے. ریلیشنشپ ضروری ہے کہ ہم اس ریلیشنشپ کو انڈرسٹینڈ کریں. اور آج کی اس کووننٹ ٹیچنگ کو جو ہم نے موسیٰ کے وسیلے سے سیکھی اور خدا بنی اسرائیل قوم کو ملک موعودہ میں لے کے جانے لگا, تو اس نے کہا اب جو تمہیں چلنا ہے تو ان کے تحت چلنا ہے. دیز آر دا پرنسپل. اور میں ملک کنعان میں ایسا معاشرہ دیکھنا چاہتا ہوں. سیڈ پارٹ کہ ایسا نہیں ہوا, سیڈ پارٹ ایسا نہ ہوا. اور آپ اسرائیل کی ہسٹری جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوا. سیم مینی چرچز آر ڈسٹرائڈ بیکاز کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام کو اہمیت نہیں دی, انہوں نے رد کیا. کتنے مسیحی ہیں جو مر گئے, سو گئے کیونکہ انہوں نے عہد کو نہیں مانا. کتنے ایماندار تھے جو باغی ہو گئے اور خدا کو چھوڑ گئے. سو آئیں, آج جو ہمارا یہ لیکچر تھا, چھٹا لیکچر, جس میں ہم نے 10 حکموں پہ بات چیت کی, ہم نے گریس پر بات کی, ہم نے لا پہ بات کی, ہم نے شریعت پہ بات کی, ہم نے 10 حکموں پہ بات کی, ہم نے موسیٰ کے ساتھ باندھے گئے عہد پر بات کی, ہم نے مصر کے ساتھ سے وہاں سے آنے پر بات کی, تاکہ ہم اس ساری پکچر کو اسٹڈی کریں اور دیکھیں کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح از اے گفٹ فار دا ہول ورلڈ, اور کس طرح وہ ہماری زندگیوں کو ایک نئی ڈائریکشن دے سکتا ہے. اوکے, ہمارے جو یہ لیکچرز ہوں گے یہ چونکہ یوٹیوب پہ آپ کے سامنے ہیں, آپ نے ان لیکچرز کو بھرپور پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, کیونکہ میری اسیسمنٹ اسی میں سے ہوگی اور میں آپ سے پیپر بھی اسی سے لکھواؤں گا, اور جو میری ورک شیٹ ہوگی وہ بھی میں انہی لیکچرز میں سے بناؤں گا, تاکہ آپ کی دہرائی ہو جائے, آپ ذرا اچھی طرح ان کو سمجھ جائیں, سیکھ جائیں اور برکت پائیں. اوکے, لیٹس پرے. آسمانی باپ قادر مطلق خدا, ہم شکر گزار ہیں آج کی ساری ٹیچنگ کے لیے جو ہم نے موسیٰ کے ساتھ باندھے گئے عہد کے حوالے سے سیکھی. خداوند اس ٹیچنگ کو ہم سب کے لیے برکت کا باعث بنا, چرچ کے لیے برکت کا باعث بنا. بہت ساری روحیں اس کلام کے وسیلے سے تبدیل ہوں, بدلیں, اور تیرا نام عزت اور جلال پائے. بڑی برکت ہے خداوند. اور جتنے بھی سن رہے ہیں, خداوند یسوع مسیح کا خون آپ پر مانگتا ہوں, روح القدس آپ کو ٹچ کرے, آپ کو چھوئے, آپ کو بلیس کرے, تاکہ یہ ٹیچنگ ڈائجسٹ ہو, ریما بنے اور آپ کو برکت ملے, اور آپ کے وسیلے سے بہت ساروں کو برکت ملے. خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام سے آمین. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.